ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ریاست علی اعزاز صاحب موجود ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، سابق صدر اسلام آباد بار ایسوسیشن بھی رہے، بڑے سینئر وکیل ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ اچھا ریاست صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ سینئر قانون دان ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ جو ہمارا آئین ہے، آئین میں دوسری شادی کے حوالے سے قانون کیا ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 اس کے تحت قانون کے اندر ہے کہ اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنی پہلی جو بیوی ہے اس سے پرمیشن لینی، تب آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ آپ کو اجازت نہیں دیتی تو پھر آپ کے پاس ایک اور آپشن ہے، وہ ہے سیکشن 2 اسی مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1962 کا، کہ آپ جو چیئرمین یونین کونسل یا چیئرمین ثالثی کونسل ہے ان کو آپ ایک درخواست دیں گے جس کے اندر آپ سرٹن گراؤنڈز اور ریزن لکھیں گے کہ اس کے تحت میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، کہ میری بیوی جو ہے وہ شاید وہ حقوق زوجیت وہ ادا کرنے کے قابل نہیں، یا کوئی اور سرٹن سفیشینٹ کاز یا ریزن ہے، تو اس کے تحت وہ درخواست کو چیئرمین جو ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس کو دوسری شادی کی پرمیشن دے سکتا ہے۔ یعنی قانون میں پہلی بیوی سے اجازت لازمی ہے؟ جی بالکل، یہ لازمی ہے، مینڈیٹری ہے۔ اچھا ریاست صاحب، یہ بتائیں کہ کوئی بھی شخص جو اپنی پہلی بیوی کو بتائے بغیر شادی کرتا ہے، یعنی اس سے بھی دھوکہ دیتا ہے، چیٹ کرتا ہے، اور دوسری خاتون کو بھی بتائے بغیر اس کو کہتا ہے کہ میری پہلی شادی نہیں ہوئی، یعنی دونوں کو چیٹ کر کے شادی کرتا ہے اور بعد میں وہ رپورٹ ہو جاتی ہے، تو قانون میں اس کی سزا کیا ہے؟ دیکھیں مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے اندر سیکشن 5 پرووائڈڈ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو کنسیلمنٹ آف فیکٹ کر کے بغیر پرمیشن کے چیٹنگ کر کے دوسری شادی کرتا ہے تو اس کے لیے 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے ہاشمی صاحب، اور 1 سال جیل ہے، اس کو جیل جانا پڑے گا۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بڑی سیریس بات ہے، یعنی اس کو سخت جو ہے سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دیکھیں 5 لاکھ اور 1 سال جرمانہ بڑی سزا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے اور دین میں اس کی گنجائش ہے، اللہ ہمارا دین کہتا ہے، اور شادیوں سے ایک تو بیوہ عورت ہے یا جس کی شادی نہیں ہو رہی، اوریج ہو گئی ہے خاتون، کوئی بھی جائز ریزن ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر دین نے کوئی اجازت دی اس کی کوئی لاجک ہوگی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ زیادہ شادیوں سے برائی معاشرے میں ختم ہوگی؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نکاح کو پروموٹ کرنا چاہیے، بجائے کہ وہ میاں اس کا برائی کی طرف جائے اور اس کی آخرت بھی خراب ہو، اور بیکاز آف یو ہو۔ اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو آپ اس کو اجازت دے دو، اگر وہ انصاف کر سکتا ہے، چونکہ قرآن پاک میں ہے کہ آپ 4 شادیاں کریں، لیکن اگر آپ انصاف کر سکتے، اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس کا سوچنا بھی مت، چونکہ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، گفتگو سنی آپ نے ریاست علی اعزاز صاحب کی، بڑی اہم گفتگو کی، اور خاص طور پہ بڑا میسیج ہے تمام ان حضرات کے لیے کہ اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے اور حقوق نہیں دے سکتے تو اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب موجود ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کی دعا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ شریعت کے مطابق دوسری شادی کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے کہ دوسری شادی میں پہلی بیگم کی اجازت ضروری ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں، قانون کیا ہے؟ شرعی طور پہ تو ہاشمی صاحب اس قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے، یعنی اس بات کی گنجائش ہے کہ کوئی بھی مرد دوسری شادی کر لے، اور اس کے لیے پہلی بیوی سے اجازت ضروری نہیں ہے۔ جہاں تک آپ نے قانون کی بات کی، تو اس وقت جو رائج الوقت قانون ہے پاکستان کے اندر، وہ ہے 1961 کا فیملی لاز آرڈیننس، یعنی آئلی قوانین جسے ہم کہتے ہیں۔ اس کے مطابق مصالحتی کونسل یا ثالثی کونسل کی اجازت ضروری ہے، اور وہ اجازت یقیناً اپنی جو پہلی بیوی ہے کہ اس کو یہ اجازت لے کے دینی ہوگی کہ مرد دوسری شادی اگر کرنا چاہے تو پہلی بیوی سے اجازت لے۔ تو یہ قانون ہے۔ اچھا، آپ نے جو بات بتائی تو اس میں تو ٹینشن نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف جو ہماری شریعت ہے اس میں تو کیونکہ ہم نے قرآن اور اسلام کو فالو کرنا ہے، اس میں اجازت ضروری نہیں ہے، لیکن قانون جو آپ بتا رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ اعتماد میں لینا ہوگا، بیگم سے اجازت لینا ہوگا، تو یہ معاملہ کیسے رفع ہوگا؟ یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس معاملے میں جو رائج الوقت قانون ہے
اور جو شریعت کا حکم ہے، ان دونوں کے درمیان ایک ٹینشن کی کیفیت ہے۔ اب آپ نے سوال کیا کہ اس ٹینشن کی کیفیت کو کیسے رفع کیا جائے، تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ آئلی نظام جو ہے اس کو ہولسٹکلی دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم آئلی نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم میاں بیوی کے تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں، کس طریقے سے نکاح نامے میں اس بات کا اندراج کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے اچھے تعلقات رکھیں، تو پھر یقیناً اس قسم کی ضرورت جو ہے دوسری شادی کی وہ ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ پھر اگر کوئی ضرورت ہو، مثلاً پہلی بیوی بیمار ہو یا کوئی ایسی کوئی جائز اس قسم کی کوئی ضرورت ہو، تو یقیناً پھر میاں بیوی دونوں مل کر ایک فیصلے کی طرف جانے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ بہت سے معاشرے ہم دیکھتے ہیں اسلامی دنیا کے اندر کہ اس میں یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اجازت کے بجائے اگر ہم پہلی بیوی کو یوں کہیں کہ اس کو اعتماد میں لیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس طریقے سے یہ ممکن ہے کہ ہم اس قانون اور شریعت کے درمیان ٹینشن کو ختم کر دیں۔ اوکے، اچھا یہ بتائیں، آپ نے ریزنز کی ذکر کیا کہ یہ جائز وجہ ہو سکتی ہے شادی کی۔ اگر کوئی جائز وجہ نہ ہو اور کسی کی ایک شادی آلریڈی ہو اور اس کو کوئی دوسری خاتون پسند آ جائیں، تو اس صورت میں کیا حکم ہے پھر؟ حکم تو شریعت کا یہی ہے، یعنی کوئی یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ ایک سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے، ایک سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتے، 4 تک کی تو اجازت ہے۔ شرعی حکم یہ ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، گفتگو سنی آپ نے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کی، بڑی اہم گفتگو ہوئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ دوسری تیسری شادی تو کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں اگر آپ انصاف کر سکیں، حقوق پورے کر سکیں، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، ورنہ اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ ارادہ ہے اور شادی کرنے کا؟ دیکھیے تو چیز ڈپینڈ کرتا ہے نا حالات کے اوپر، اور جو باقی شادیاں ہوتی ہیں وہ مرضی سے نہیں ہوتی، اگلی عورت کی مجبوری سے بھی ہوتی ہیں کچھ۔ آپ کی بیگم ساتھ ساتھ آپ کو مار بھی رہی ہیں تھوڑا تھوڑا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے آپ کی بیگم کا دل بڑا ہے چھوٹا ہے، اجازت دیں گی اگر کوئی جائز وجہ ہو؟ جی بے شک، اگر کوئی جائز وجہ ہو تو بے شک دیں گی۔ اچھا، آپ دیں گی بھابھی؟ کتنی خوش فہمی ہے ان کو، غلط فہمی ہے۔ آپ یہاں آنسر دے دیں، آپ کو آنسر میں گھر جا کے دوں گی۔ ایسی کوئی بات یعنی گھر جا کے آپ سے کلاس ہوگی پوری ہے؟ آج تک نہیں ہوئی، اچھا سمجھ، نہیں ہوئی، آج لگتا ہے آپ کی ایسی ہوگی۔ یہ مدعا بہت حساس ہے۔ آپ کا تو بچہ بھی مجھے بڑے غور سے غصے سے دیکھ رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ دیکھیں ہمارا دین اجازت دیتا ہے 4 شادیوں کا، جی بے شک۔ تو معاشرہ کیوں نہیں دیتا؟ ہم دل کیوں نہیں بڑا کرتے؟ دیکھیں، جب عورتوں کا راج جس معاشرے میں آنا شروع ہو جائے نا، ان معاشروں کا یہی حال ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں دین فالو کرنا چاہیے، نہ کہ معاشرہ، اور ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو جہاں پر اسلام ہے وہاں پر معاشرے کا تو کام نہیں بنتا نا۔ انہوں نے دوسری شادی کی تو آپ کا کیا رسپانس ہوگا؟ چانس ہی نہیں ہے۔ چانس ہی نہیں ہے، یہ دیکھ لیں آپ کو، تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ، لیکن وہاں تو چانس ہی نہیں ہے۔ وقت کی بات ہے نا، حالات بدلتے ہیں نا، اگر ضرورت پڑی تو دیکھا جائے گا نا۔